اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفظة ورزقكم من الطيبات والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. اور بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے نفسوں میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے ہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور پھر تمہیں تمہاری بیویوں میں سے بیٹے عطا فرمائے ہیں. وَحَفَظَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، بیٹے بھی دیے اور پھر ان میں سے اللہ نے تمہیں پوتے بھی دیے اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پھر بھی تم جھوٹ کے اوپر ایمان لاتے ہو، باطل کی پوجا کرتے ہو. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور جو اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں اس کی تم نہ قدری کرتے ہو، نہ شکری کرتے ہو. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم. آپ علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، لوگوں اپنی اولاد کی عزت کیا کرو اور انہیں ادب سکھلایا کرو. او کما قال علیہ السلام وصدق نبیہ الکریم. مختصر حمد و ثنا کے بعد ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، بڑائی، یکتائی، خدائی، ربوبیت، الوہیت، ملوکیت اور شہنشاہت اور طاقت اور قوت صرف اور صرف اللہ عالم الکلام، علیم بذات الصدور، فعال لما یرید، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس مالک اور خالق کے لیے خاص ہے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی بنانے والا اور اکیلا ہی چلانے والا ہے. اس کی ذات میں، صفات میں، کمالات میں، معاملات میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا شریک نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، بے مثل بے مثال ہے، لم یزل اور لم یزال ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انگنت درود و سلام نبی آخر الزمان، خاتم المرسلین، امام کل کائنات، ہادی کل، مرشد کل، امام اعظم، جرنیل اعظم، نبی اعظم، حسین اعظم، ذہین اعظم، اشرف الانبیاء، اکرم الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، اس پیغمبر کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی تعلیمات، جن کے فرمودات پوری انسانیت کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، اور جو آئے سب سے آخر میں نبی بن کر اور بروز قیامت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور جن کی نبوت ایسی تام اور تمام ہے کہ اب ان کے بعد
قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور کرم کا نزول ہو، نبی پاک کے صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، اولیاء اللہ، محدثین، ائمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین، فقہائے اسلام، مصنفین اسلام، مجاہدین اسلام، شہدائے اسلام اور جتنے ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو چکے تمام متبعین لوگوں کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ساتھیو، دوستو، واجب القدر، واجب الاحترام، معززات و مکرمات، سامعات، ایمانی، اسلامی، روحانی ماں اور بہن، یہ دنیا، یہ زندگی جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں اور ہم وقت اپنا گزار رہے ہیں، اس زندگی کے تسلسل میں کئی جگہ پہ کئی قسم کے موڑ ہیں، کئی قسم کے سپیڈ بریکر ہیں، کئی طرح سے نشیب و فراز ہیں، کئی طرح سے اونچائی ہے، کبھی نچائی ہے، کبھی دھوپ ہے تو کبھی چھاؤں ہے۔ انسان ان مختلف حالتوں میں بدلتا رہتا ہے اور اس کا بدلنا ضروری بھی ہے، اور اسی زندگی کے اندر چلتے چلتے بہت سے ایسے رشتے اور ناطے اور تعلق انسانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور انسان کے اپنے رحمان رب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ پھر ان تعلقات کی ایک خاص نوعیت ہوتی ہے، اس تعلق کو نبھانے کے لیے خاص ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کچھ تعلقات صرف ٹمپریری سے، وقتی سے، چند لمحوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ تعلقات اور ذمہ داریاں ان کے ساتھ جڑی ہوئی اس قدر اہم ہوتی ہیں کہ جس کے بعد ہم نے اس دنیا سے چلے بھی جانا ہے، تب بھی ان تعلقات کی بنیاد پر لوگ ہماری ذات کو بھی پرکھیں گے، ہمارے اعمال کو بھی پرکھیں گے۔ صرف لوگ ہی نہیں پرکھیں گے بلکہ لوگوں کا رب بھی بروز قیامت انہی تعلقات کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا۔ اور ان تعلقات میں سے جنہیں میں حقوق العباد کہتے ہیں، دو طرح کا تعلق تو میں آپ کے سامنے کئی ایک جمعات کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد شادی کا معاملہ ہے، اور پھر شادی کی وجہ سے دو انسانوں کا آپس میں ملنا اور ایک خاص رشتے کے تحت ملنا، جسے خامند اور بیوی کہا جاتا ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے جو آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ بیوی ہے تو اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، خامند ہے تو اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، بیوی ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، خامند ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے یہی بات رکھی تھی کہ معاشرے کا بگاڑ، تعلقات کی کمزوری، فساد و بےراہ روی، بد چلن کا عام ہونا اور یہ فحاشی اور عریانی کا عام ہونا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے حقدار کو اس کا حق دینا چھوڑ دیا، اور وہ حق یہ تھا، ایک اللہ رب العزت نے اصل بنائی ہے جسے اللہ نے آدم کی شکل میں پیدا کیا، بطور خامند سب سے پہلا اس کا رشتہ اور سٹیٹس تھا، اسی سے پھر آگے اللہ نے اس کی بیوی، اس کا جوڑا بنایا حوا کو۔ تو دنیا میں یہ سب سے پہلا جو رشتہ بنا ہے وہ یہ ازواجی رشتہ تھا، یہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا، ماں اور باپ کا رشتہ تو بعد میں بنتا ہے۔
تو خامن کی شکل میں مرد کو اللہ نے اصل بنایا اور بیوی کی شکل میں اللہ نے عورت کو اس کی فصل بنایا اور پھر اللہ نے اس میں سے اولاد دے کر اس کی نسل بنایا۔ اب اگر کوئی اصل کا ہی انکار کر دے، اصل کی ہی قدر نہ کرے تو تب بھی بربادی ہے، اور وہ اصل اگر فصل کو نہ دیکھے تو تب بھی بربادی ہے، اور اصل اور فصل کا آپس میں کمبینیشن اور تعلق اچھا نہ ہو تو پھر آنے والی فصل یعنی کہ نسل بھی پھر تباہ ہے، پھر معاشرہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اپنے اپنے مقدار میں اپنے اپنے حساب میں حصار میں رہیں اور انہیں رکھا جائے تو یقیناً معاشرہ اچھا بن جاتا ہے۔ آج میری آپ سے جو گفتگو ہوگی اس خطبہ جمعۃ المبارکہ میں انشاءاللہ وہ اب آنے والی جو فصل ہے اس کے ذریعے سے جو اللہ نے نسل دی، اس نسل کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، جسے آپ سادے الفاظ میں اولاد کے حقوق کہہ لیں۔ یہ اللہ نے جو تمہیں فصل کی وجہ سے اب رحمت کر کے اس پہ اللہ کا کرم ہوا، اس کے رحم میں رب کی رحمت سے اللہ نے تجھے توفیق دی، تیرے اوپر احسان اور نعمت کی اور تجھے اولاد کی شکل میں اب میرے اللہ نے تجھے نسل دے دی۔ اب اس نسل کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ اس پہ ایک جملہ سنیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ مرفوع روایت بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا علموا اولادکم فإنہم مخلوق، اپنی اولاد کو علم سکھاؤ کیونکہ یہ وہ آنے والی مخلوق ہے، لزمان غیر زمانکم، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے کے تم نہیں، مطلب یہ آئندہ لوگ ہیں، آنے والا مستقبل ہیں یہ بچے، اس لیے ضروری ہے کہ انہیں سنبھالا جائے تاکہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ اگر یہ اصل اور فصل اپنی نسل کو نہیں دیکھتے تو کل تباہ ہے، مستقبل تباہ ہے، اور آج ہو رہا ہے۔ اس کی ابتدا، اس کا انداز اللہ نے قرآن پاک میں یوں کر کے ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے اندر سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور پھر میرے اللہ نے انہی سے تمہیں بیٹے دیے، اولاد دی، اور آگے فرمایا وَحَفَدَةً، اور اسی کے ساتھ تمہیں ان بیٹوں سے آگے پوتے دیے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ انبیاء کرام مانگتے رہے، روتے رہے، پھر اللہ نے جا کے دی، جس کو نہیں دینی تھی نہیں دی، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو دی اور دے کر لے لی۔ اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا امر، اور اگر ہے تو پھر اسے ہم سنبھال لیں، اس کو برباد نہ کریں، اس نسل کو۔ یہ وہ تعلق ہے جس کے بارے بروز قیامت ہم سے سوال ہوگا۔ اولاد دی تھی جی اللہ دی تھی، کہاں لگا کر آئے ہو اولاد کو؟ کیا پڑھا کر آئے ہو اولاد کو؟ کیا سکھلا کر آئے ہو اولاد کو؟ اور آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کی اولاد کو دیکھ کر کہیں گے بس جمین عباس دی دومیں دی اولاد ہے، جیسی ماں تھی ویسے بچے ہیں، جیسی کوکو ویسے کوکو کے بچے۔ صاحب ہم سنتے نہیں ہیں معاشرے میں، تو آپ اپنی اولاد کیسی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ اور صرف یہ لوگ ہی نہیں دیکھیں گے، اللہ بھی دیکھیں گے، ان کے کام آپ کے وزن کو بڑھائیں گے یا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوں گے۔ وہ حدیث پاک جس میں آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے کٹ جاتے ہیں۔ نماز ختم ہو گئی، روزہ ختم ہو گیا، جس نے زکوٰۃ دیا کرتا تھا زکوٰۃ ختم ہو گئی، ذکر و اذکار کیا کرتا تھا ختم، الا من ثلاث، سوائے تین کاموں کے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، اس نے ایسی جگہ پہ پیسہ لگایا جہاں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا ایسا علم لوگوں کو دیا جو لوگ ابھی تک پڑھا رہے ہیں تو اس کو فائدہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا تھا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، تیسرے نمبر پہ اولاد ہے، نیک اولاد ہے، اکیلا اولاد نہیں ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ کبھی آپ نے اپنے بچے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟
آپ کی زندگی میں اگر آپ کا بچہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے گا؟ یہ فکر کس نے کرنی ہے؟ صرف ان کو کھلانا پلانا ہی ہماری ذمہ داری؟ آئیے اگر اولاد کے حقوق کو ہم اگر پڑھیں دیکھیں تو ان کی 2 اقسام بنتی ہیں، 2 اقسام۔ پہلی قسم وہ ہے اگر وہ حق آپ ادا نہ کریں تو وہ گناہ بھی ہے اور بروز قیامت آپ کے لیے سزا بھی ہے۔ انہیں ہم آئینی حق کہہ لیتے ہیں، آئینی حقوق۔ اور دوسرے نمبر پہ ایسے حقوق ہیں جو سکھلائے جانے چاہیے، بتلائے جانے چاہیے، پڑھائے جانے چاہیے۔ ان کی وجہ سے آپ کا میرٹ بلند ہوگا، آپ کا مقام بڑھے گا۔ انہیں کہا جاتا ہے اخلاقی حقوق۔ اولاد کے آئینی حقوق اور اخلاقی حقوق۔ آج کی گفتگو آئینی حقوق پہ ہوگی اور آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم جو اخلاقی حقوق ہے اس پہ بات کریں گے۔ آئینی حقوق، اور یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ کی قسم اسلام نے ہمیں دیے۔ آج اپنے آپ کو انسانیت کے ٹھیکیدار سمجھنے والے ہیومن رائٹس کے نام پہ اولاد کے حقوق متعین کر کے پوری دنیا میں اقوام متحدہ جو کیلنڈر شو کرتی ہے ان کو پڑھ کے دیکھ لیں، ایک حق بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن نے حدیث نے بیان نہ کیا ہو۔ ایک حق بھی ایسا نہیں، سارے قرآن حدیث نے بیان کیے، ان کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ مگر کیا کریں، پڑھے انہوں نے، ہمیں وہ بتا رہی ہیں اور ہماری جہالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، ہمیں خود نہیں پتا کیا لکھا ہوا اور کیا کرنا چاہیے۔ تو ہماری ذمہ داریاں آئینی طور پہ اگر نہ کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ پہلا حق اولاد کا وہ حق حیات ہے، زندگی کا حق، حق حیات۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا قرآن پاک میں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ۔ اور لوگوں روٹی کے ڈر سے، رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، منع کیا۔ تو یہ زندگی کا حق قرآن نے، اللہ نے دیا ہے، اولاد کا پہلا حق۔ مگر یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بچے 2 ہی اچھے، اس کے بعد کیا کریں جی، آپریشن کروا لیں جی، اس کے بعد کیا کریں جی، کر لیں جی بند، جیسے ہوتا ہے۔ کچھ ٹیکے چل جاتے ہیں، منصوبہ بندیوں کی گولیاں چل جاتی ہیں اور عجیب و غریب سے معاملات۔ یہ کام کرنے والے یہ وہی لوگ ہیں جو اولاد کا قتل کرتے ہیں۔ کس لیے نہیں اولاد لینی؟ اس لیے جی کہ آبادی بڑھ رہی ہے، رزق کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسی آیت کے اندر آگے فرماتے ہیں، نحن نرزقہم وإیاکم، تم روٹی روزی کے سے پریشان کیوں ہو؟ تمہیں بھی روٹی میں اللہ دیتا ہوں، اور جو مہمان آئے گا اس کی روٹی بھی میرے ذمہ ہے۔ رزق تو اللہ کے ذمہ ہے، ہم دیں گے تمہیں رزق۔ اولاد کا قتل کیا جاتا ہے، اور اولاد کے قتل کی کئی ایک اقسام ہیں۔ کبھی تو ابارشن ہو جاتا ہے، اور کبھی ہونے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ اور آپ کے معاشرے کی بات ہے، ابھی اس موجودہ دور کی بات ہے، بچیوں کو ہاسپٹلوں میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بچیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ ساری بدبختیاں ہیں جو جہالت کی بنا پہ ہمارے ذمہ آئی ہوئی ہیں۔ یہ اولاد کا پہلا حق ہے کہ اولاد کو جینے کا حق دیا جائے، اسے زندگی دی جائے۔ والدین یہ اولاد کا پہلا حق نہ ماریں، یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ اور اسی کے تحت اولاد کے آئینی حقوق میں دوسرا حق، پھر اس کی پرورش کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اسے نعمت سمجھو، اسے غنیمت سمجھو، اسے اپنے لیے مربع سمجھو، بڑی بڑی فیکٹریاں سمجھو، ان پہ اچھا خاصا انویسٹ کرو۔ کس لیے؟ ان کی پرورش کرتے ہو، ان کی پرورش کرتے ہو۔ اور پرورش سے تربیت مراد نہیں ہے، ابھی تربیت آگے آئے گی۔ میں کہہ رہا ہوں پرورش کرو۔ پرورش میں کیا ہوتا ہے، بچہ بھی چھوٹا ہے، ابھی اسے سردی گرمی کا نہیں پتا، اس کی پرورش آپ کے ذمہ ہے، سردی گرمی سے بچائیں اسے۔ پرورش سے کیا مراد ہے، ابھی بچہ چھوٹا ہے، ماں کا حق ہے کہ ماں دودھ پلائے اسے۔ وہ کہتے ہیں میری فٹنس خراب ہوتی ہے، ڈبے والا دودھ پلا دیتے ہیں اس کو،
ہم نہیں پلائیں گے دودھ، وہاں سے وہ لے آئیں، فلاں لے آئیں، اسے جلدی سے جلدی لگائیں کسی کام پہ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں دودھ پلانے کی۔ جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر دودھ پلاؤ تو حولین کاملین، 2 سال تک مکمل دودھ پلانا چاہیے، 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے ماں کو۔ ماں یہ بچے کا حق آج مار رہی ہے کہ اسے دودھ پورا نہیں پلاتی، یہ ماں کی ذمہ داری تھی، اولاد کی طرف سے حق تھا، کھا لیا گیا۔ اور اگر بچہ بیمار ہے تو والد کی ذمہ داری ہے اس کی کیئر کرے، اچھی جگہ پہ جا کے اس کو دوائی وغیرہ میڈیسن، اس کا چیک اپ یہ اچھا کروائے، یہ اس کی پرورش ہے، اس کی خوراک کا، اچھی خوراک کا بندوبست کرے۔ کئی ایسے یار ہیں، کئی ایسے بھائی ہیں، ایسے افراد ہیں، انہوں نے سارا پیسہ جوڑنے پہ لگایا ہوا ہے، سارا پیسہ جوڑنے پہ لگایا ہوا ہے۔ الامان والحفیظ، ان کے بچے دیکھیں ترس آتا ہے دیکھ کر، یتیموں کے بچے یتیم بچے لگتے ہیں۔ باپ کیا کر رہا ہے جی؟ وہ زمین خریدن دیا ہے جی۔ باپ کیا کر رہا ہے جی؟ وہ جائیداد جمع کر رہا ہے جی، جائیداد جمع کر رہا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کے اپنے گھروں کے اندر اچھے خاصی بھینسیں موجود ہیں، جانور موجود ہیں، لیکن بچے دودھ کو ترستے ہیں، دودھ نہیں دیا جاتا۔ بیچ کے کیا کر رہے ہو کہ جی پیسہ کمانا ہے، پیسہ کس لیے کمانا ہے؟ بچوں کے لیے کمانا ہے۔ تو بچوں کا یہی جو بنیادی حق ہے خوراک، اور اچھی خوراک یہ بھی تو ان کا حق ہے، یہ حق ان بچوں کو دیا جانا چاہیے، اچھی خوراک کا بندوبست۔ اور اللہ سے مانگے، اللہ کو کہیں اللہ یہ تو نے اولاد دی ہے، اس کی روزی کا بھی تو ہی بندوبست کر دے، میں اپنی محنت کرتا ہوں تو اپنا کرم کر، میری محنت سے نہیں ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، اب دیا تو نے ہے تو پال بھی تو، اللہ ہم تو ذریعہ بنے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں محنت۔ اولاد پہ اچھی پرورش کریں، اولاد کو اچھا کھلائیں، اس کو اچھا سنبھالیں، یہ آئینی حق ہے۔ اور اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ بروز قیامت اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو یہ بات سزا کے طور پہ بھی تھی، اولاد بچے دیکھے جاتے تھے، اگر بچہ بیمار ہوتا اسے پوچھا جاتا تھا آپ کے والد نے دوائی نہیں لے کے دی؟ نہیں لے کے دی، لاؤ اس کے باپ کو، اس کی سزا ہوتی تھی۔ وہ اگر کہتا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو حکومت وقت کی یہ ذمہ داری تھی کہ صحت کے معاملات اور خوراک کے معاملات بیت المال سے پورے کیے جاتے تھے، یہ اسلامی طرز تھی۔ یہ دوسرا حق ہے پرورش۔ تیسرا حق اولاد کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اچھی تربیت کریں۔ تربیت کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، تربیت میں 2 چیزیں آتی ہیں، نمبر 1 ادب، نمبر 2 علم۔ بچوں کو علم بھی سکھلائیں اور بچوں کو ادب بھی سکھلائیں، دونوں چیزیں سکھلائیں، دونوں چیزیں۔ علم کے متعلق تو آپ کو پتا ہے، آپ علیہ السلام کے بہت سے فرامین موجود ہیں، آپ نے فرمایا علم فرض ہے ہر مسلمان کے لیے، لیکن ادب ہم سکھلاتے نہیں ہیں۔ بچے کو لاڑ پیار میں، بچے کو بس ایسے ہی اپنے سر پہ چڑھاتے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جب یہاں پہ بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے بات کرتے ہیں تو اپنے ابے کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے چھوٹے بھائی کا نام لیتے ہیں، میرا ابا کیا ہوا ہے، میرا ابا ستا پیا، میرے ابے نے آگ کیا، یہ کیا بات ہے؟ یہ معمولی باتیں ہیں۔ اللہ کے بندو ادب سکھلانا کتنی بات ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت جابر بن سامورہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے بچوں کو ادب سکھلاؤ، ادب سکھلانا اتنا ثواب ہے، یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ روزانہ تم 2.5 کلو کھجوریں اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ ایک بندہ اپنے بچوں کو ادب سکھلاتا ہے اور ایک بندہ 2.5 کلو روزانہ کھجوریں صدقہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے صدقہ کرنے والے سے بھی بہتر یہ ہے اپنے بچے کو ادب سکھلائیں۔ حدیث کے الفاظ میں اپنے بچوں کو ادب سکھلائیں۔ او جی سکھ جو کہ کوئی نہیں خیر ہے، کر لینا کوئی نہیں کر خیر، یہ کیا بات ہے؟ یہ پرورش میں ہے، یہ ادب، یہ تعلیم، یہ آپ کی ذمہ داری میں ہے۔ اپنے بچے کی اچھی طرح کیئر کریں، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی۔
بچے ہیں، موسم خشکی کا ہے، ان کے گالوں کے اوپر خشکی نظر آ رہی ہے، خشکی. وہ یہ کیا ہے بھائی؟ 10-20 روپے کا کوئی تیل، کوئی کریم، کوئی ویسلین نہیں ملتی، وہ لا کے لگا دو بچے کے. پرواہ نہیں کی، کبھی پرواہ نہیں کی. بس جانوروں کی طرح چل رہی ہیں، بچے ہوئے ہیں خود ہی پل جائیں گے، بس ٹھیک ہے، خود گر رہا ہے بس بیچارہ. اپنے بچوں کو سنبھالیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، ہر چیز پہ دیکھیں. میں اپنے والد محترم کی بات کرتا ہوں. ابو جی ہر جمعے ہمارے ناخن چیک کرتے تھے، ناخن چیک کر ہر جمعے اچھی طرح سے دیکھنے، اور نہ کیے ہوئے تو پھر خود کاٹنے، اور پھر بتانا ہے کیسے کاٹنے. صفائی کے باقی معاملات بھی خود دیکھنے، اور پھر ہمیں حکمن کہنا چلو جا کے صفائی کر کے آؤ. یہ ہمیں حکمن کہنا. اپنی اولاد کو یہ تربیت سکھلائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. میں ادھر ادھر فضولیات، لغویات، میرا یہ نہیں پورا ہو رہا، میرا وہ نہیں پورا ہو رہا. تجھے اللہ نے اولاد دی تو اولاد میں مصروف ہو جا. ان کو تعلیم سکھلا، ان کو ادب سکھلا، ان کو بیٹھنے کا اٹھنے کا طریقہ بتلا، بڑے چھوٹے کی تمیز بتلا. وہ یہاں باہر نکلتے ہیں، کسی بڑے کو گالی دیتے ہیں، وہ شرم سے پھر کیا کہتا ہے؟ جی میری ماں ہے، میرا پتر ہے، جی میرے ماں پیوں نے مجھے یہ نہیں. یہ نہ کسی سکول کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیں، نہ کسی مدرسے کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے ذمہ داری یہ والدین کی ہے. ایسے بچے بھی ملتے ہیں، بڑے مؤدب بچے ہیں، پاس آتے ہیں، قاری صاحب، استاد جی، ادب سے بات کرتے ہیں. انہیں کس نے سکھلا دیا؟ ان کی بھی ماں نے سکھلایا، ان کے بھی باپ نے سکھلایا. جی بچے بڑے شرارتی ہیں، جی بچے شرارتی نہیں ہوتے، اور بچے کیا ہوتے ہیں؟ بچہ ہوتا ہی شرارتی ہے، اور سیاح شرارتی ہوتا ہے. بچہ ہے تو شرارت تو کرے گا، کرنے بھی دے اسے شرارت، تو کوئی بات نہیں، اس نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی. مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے ادب سکھلائیں. اس معاملے میں کوئی لچک نہیں، اس معاملے میں کوئی سستی نہیں. یہ وہ پودے، یہ وہ بیج جو کل کو بڑے ہوں گے، درخت بنیں گے، یا تو آپ کو سایہ دیں گے یا آپ کو کانٹے چبائیں گے. آج سنبھال لیے تو سو سنبھال لیے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پھر بھی وہ اپنے باپ کو گالی دیتے ہوئے میں نے لوگ دیکھے ہیں، اور غربت کے مارے ہوئے بھی دیکھے ہیں. اپنے باپ کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتے. صرف وجہ کیا ہے؟ بچپن میں باپ نے ادب سکھلایا تھا، ماں نے ادب سکھلایا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے روٹی روزی زیادہ نہیں دی، رزق زیادہ نہیں دیا، عقل تو ہے آپ کے پاس، اسے تو استعمال کریں. کم از کم تمیز تو بچوں کو ہو. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھلائیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس بندے نے اپنی اولاد کو ادب نہ سکھلایا، یاد رکھیں حضرت عمر بن خطاب کا یہ جملہ، فرماتے جس بندے نے اپنی اولاد کو ادب نہ سکھلایا، سمجھ لیں اس بندے نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں سمجھا؟ وہ حدیث پاک جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں. کون سا بندہ؟ فرمایا لم یؤقر کبیرنا، لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا. جس بندے نے بڑوں کا ادب نہ کیا، چھوٹوں پہ شفقت نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں. اگر تیری اولاد بڑوں کا ادب نہیں کرتی، تو جان بوجھ کے انہیں ادب نہ سکھلا کے نبی کی امت سے خارج کرنے میں مجرم ہے. کس نے سکھلانا تھا اسے بڑوں کا ادب؟ شفقت تو نے کرنی تھی، ادب بھی تو نے سکھلانا تھا، اسے تمیز بھی تو نے دینی تھی، اسے گالی پہ پہلے دن اس کے گال پہ لگانی تھی، پہلی چوری پہ اس کا ہاتھ پکڑنا تھا، پہلی غلطی پہ اسے سزا دینی تھی. وہ جی کوئی نہیں، پہلی باری کوئی نہیں جی، بچہ کوئی نہیں جی، چھوٹا ہے جی. وہ کرتے کرتے پھر بڑا بنا، اور جو باہر گالی دیتا تھا ایک وقت آیا پھر وہ ماں کے سامنے کھڑا ہو کے گالی دیتا ہے. اور جب اس کی شادی ہو گئی، یہ تھوڑا سا اور بڑا ہوا، شادی ہونے کے بعد اپنی بیگم کو بھی ویسی گالیاں دیتا ہے، اس کے خاندان کو بھی گالیاں دیتا ہے، اور تجھے بھی گالیاں دیتا ہے. یہ ساری کی ساری فصل تو نے اپنے ہاتھوں سے بو دی ہے. یہ تو اپنی کٹائی کاٹ رہا ہے، اپنی فصل کاٹ رہا ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں. بعد میں ہے ساری چیزیں بعد میں. تو یہ حق ہے اس نسل کا جو آج ہم تلف کر چکے. ہم نے سمجھا شاید ان کو پڑھانا زیادہ ذمہ داری ہے، سکولوں میں، کالجوں میں ان کے لیے کپڑے اچھے لے کے دینا آج کل بڑی ذمہ داری. جیسے بچہ سمجھتا ہے موبائل لے کے دینا، یہ بڑی ذمہ داری ہے.
بس یہی ادا کر لیں ہم تو بخشے گے اللہ کے سامنے. ایسا قطعاً نہیں ہے. تو نے اگر سستی کی اور تیرا بچہ کسی گناہ پہ لگ گیا، مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوٹے گی، اللہ کے ہاں تجھے سزا ملے گی اس بات کی. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیوں نہیں کر کے آیا؟ انہیں علم اچھا دیجئے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالیں، بیٹا یہ چیز تیرے لیے نہیں ہے، تو یہ پڑھا کر، یہ پڑھا کر، چل مسجد، قاری صاحب سے پوچھ، یہاں ترجمہ کلاس ہے، ترجمہ کلاس میں لے کر آؤ. لیکن یہ مشن ہی نہیں، یہ سوچ ہی نہیں، یہ پتہ ہی نہیں. بچہ کھانا کھاتا ہے، گھر سے باہر نکل جاتا ہے، چونکوں میں کھڑا، چرستوں میں کھڑا، وہاں کھڑا، وہاں کھڑا. اسے کبھی آپ نے کہا ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ بیٹا تو نے میرے پاس بیٹھنا ہے، میں تجھے بتاؤں گا کیسے زندگی جینی ہے. اسے اپنی زندگی کے تجربات بتائیں، اسے سارے معاملات آپ سکھلائیں. جو اولاد کو باپ سکھلا سکتا ہے وہ استاد نہیں سکھلا سکتا، وہ ماں بھی نہیں سکھلا سکتی. اور پھر اس کے سامنے وہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں. اسے بتاؤ میرا باپ میرے دادے کی کیسے عزت کرتا ہے، میں نے اس کی عزت کیسے کرنی ہے. یہ اس کی عزت نہیں کرتا، وہ اس کی عزت کیسے کرے. اور بسا اوقات ہم نے اتنا سخت کیا ہوتا ہے مزاج، اپنے گھروں کو پریشر کوکر بنایا ہوا ہے. وہ بچہ جیسے ہی گھر میں جاتا ہے تو وہ اتنا انڈر پریشر آ جاتا ہے ماں باپ کے کہ یہ بھی غلط ہے. مجھے بچہ باہر نکلتا ہے اور پھر وہ ساری شرارتیں بھی کرتا ہے اور ساری اس کے اندر وہ بدتمیزیاں بھی ہوتی ہیں. کیوں؟ اسے سکھلانے کا انداز نہیں صحیح تھا، اسے صحیح طور پہ اب سمجھایا نہیں جا رہا تھا، بس وہ ڈر کی وجہ سے کر رہا تھا. جیسے اس کے پر نکلیں گے تو بدماشیاں کرے گا وہ. تو یہ آئینی حق ہے، میں آئینی حق بیان کر رہا ہوں، اولاد کے آئینی حق جو ہماری ذمہ داری ہے. اگر نہ کیے تو ہمیں بروز قیامت سزا بھی ملے گی، اور یہاں پہ جانے کے بعد ہم دنیا کے اندر اچھا نام نہیں چھوڑ کے جا رہے. ہمارا اچھا ذکر تذکرہ خیر نہیں ہوگا بلکہ تذکرہ شر ہوگا پیچھے. پہلی چیز تھی حیات کا حق، حق حیات، اولاد کو زندگی کا حق دینا. دوسری چیز تھی پرورش کرنا، اور تیسری چیز تھی بچے کی اچھی تربیت کرنا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز اس میں بھی آج ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، اپنی اولاد کے درمیان عدل، اپنی اولاد کے درمیان انصاف، اپنی اولاد کے درمیان مساوات، اپنی اولاد کے درمیان سبھی کو برابر رکھے. ان کو ان کی مرضی یا ان کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں، بلکہ اولاد ہونے کے طور پہ سب کو برابر رکھ کے حق دینا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، ساتھ میں آپ کا بیٹا ہے. فرمایا اللہ کی یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے 2 اونٹنیاں دی ہیں. آپ نے فرمایا تیری باقی اولاد ہے؟ کہنے لگے جی ہے. آپ نے فرمایا ان کو بھی 2 اونٹنیاں دی ہیں؟ کہنے لگے میں نے نہیں دی. آپ نے فرمایا اگر تو نے ان کو نہیں دی تو اس کو جو دے رہا ہے تو یہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کے اوپر مجھے گواہ بنا رہا ہے. یہ ظلم ہے، میں نہیں اس پہ گواہ بنوں گا، یہ غلط ہے. زندگی میں اگر جائیداد تقسیم کرنی ہے، جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا جی، بابا جی کہتے ہیں میں مارا گیا تھا پھر پتہ نہیں لڑتے لڑتے رہن گے، میں آپ ہی بانٹ جانا. اگر زندگی میں جائیداد تقسیم کرنی ہے تو لڑکی اور لڑکے کا حصہ برابر ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ لڑکے کو زیادہ دیا جائے، ڈبل دیا جائے عورت کے مقابلے میں، نہیں. یہ اس وقت ہے جب مر جائے بندہ، اس کا ترکہ، اس کی وراثت تقسیم ہو، پھر بات اور ہے. اگر زندگی میں تقسیم کی جا رہی ہے تو پھر برابر ہے. اور برابر تقسیم کرنے پہ کیا اجر ملتا ہے؟ روایت صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، دستک ہوئی، میں گئی، باہر ایک مانگنے والی خاتون کھڑی تھی. میرے گھر میں اور کچھ نہیں تھا، 1 کھجور تھی، 1 کھجور نبی کے گھر میں، اور گھر میں کچھ نہیں تھا. پھر بھی شاکر اور صابر نبی، اور نبی کی بیویاں بھی شاکرہ، نبی کی بیویاں بھی صابرہ. کبھی منہ پہ ایسے جملے نہیں. میں نے وہ 1 کھجور لا کر اس کو دے دی. واہ، صدقے کا معیار دیکھیں. یہ صدیق کی بیٹی ہے جو صدقہ کرتی ہے. گھر میں 1 کھجور ہے، وہ بھی اپنے لیے نہیں رکھی، وہ بھی کسی غریب کو دے دی. اماں جان فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، اس کے دائیں اور بائیں 2 اس کی بیٹیاں تھیں. اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو دے دی، ایک کو دے دی. خود بیچاری بھوکی رہی. میں نے دیکھا
पैगम्बर अलैहिस्सलाम आए, मैंने सारा मंजर बयान किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस औरत ने अपनी बच्चियों के दरमियान जो मसावात और अदल का सिस्टम रखा है, कुन्ना सित्रन मिनन नार, ये इसके लिए इतने अजर की बात है कि क़यामत के दिन जहन्नुम से बचने का ये 2 बच्चियां इसके लिए ढाल बन जाएंगी, ये पर्दा बन जाएंगी बच्चियां, ये अदल करने की वजह से, मसावात की वजह से। ए छोटा पुत्र है तो मेरे बहुता प्यार आता तो मैंने दे दमा, ए मेरी छोटी धी तेन मैं दे दमा, बड़े मुंडे मेरी बहुती खिदमत की थी उन्हें दे दमा, नहीं, औलाद होने के एतबार से सब बराबर हैं और मसावात इनका हक है, आईनी हक। आखिरी हक ये है कि जब ये जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, तो फिर इनकी शादियां की जाएं, इसके अंदर भी ताखीर न की जाए। मुअज्जम तबरानी के अंदर रवायत मौजूद है, सही हदीस के अल्फाज सुना रहा हूं आपको। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी बच्ची जमा हुई, जिसका बच्चा जवान हुआ और उसने उसकी शादी में ताखीर की, जब तक ये जवां बच्चा और जवां बच्ची गुनाह करती रहेगी, इसके वालिदैन को उसमें से मुकम्मल सजा का हिस्सा मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम ये हक भी सलब कर चुके, जानबूझ के ताखीर, इसकी वजह से फहाशी और यानी ज़नाकारियाँ, बदनजरी और बदचलन हमारे माशरे के अंदर आम हो चुका है। वक्त पे अपनी औलाद की शादी करना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आईनी हक हैं, आईनी हकूक़ हैं एक औलाद के लिए, जो वालिदैन की जिम्मेदारी है। वालिदैन को चाहिए कि अपनी असल को समझते हुए, अपनी फसल को समझते हुए, इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ अपनी नस्ल की हिफाजत करें, वरना ये नस्ल खारदार कांटे बन के कब्र में भी तुम्हें मिलेगी और आगे कड़वा फल बन के तुम्हें क़यामत के दिन भी मिलेगी। संभाल लोगे, जाने के बाद ये दुआओं के डिपू हैं, जाने के बाद रफ़ा दरजात का सबब है, जाने के बाद भी तेरे लिए बहुत सी नेमतों का बायस बनेंगे। परोज़े क़यामत भी तेरे हक में सिफारशी बन के इनकी नेकियां तेरे पलड़े में आके, इनके अमाल तेरे वजन को बढ़ाने के लिए वहां पे क़यामत के दिन डाले जाएंगे और तू जन्नत का राही बन सकता है अपनी औलाद के हकूक़ अदा करके। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।